Imagine if your dad does not come back. مسنگ پرسنز کا مسئلہ اور ملت جعفریہ پاکستان۔ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں اگر انشاءاللہ تحریک انصاف پاور میں آئے کہ اگر ایجنسیز نے کسی انسان کو اٹھایا تو آپ سمجھ لیں گے میں ریزائن کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا یا پھر ان کو ہم کٹارے میں کھڑا۔ دنیا بھر میں جبری گمشدگی کو ایک سنگین جرم قرار دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی جبری گمشدگی کے معاملے پر حکومت کی انسانی حقوق کی وزیر شیریں مزاری نے گزشتہ سال ایک ڈرافٹ تیار کروایا تھا اور پاکستان پینل کوڈ میں یہ ترامیم کروانے کی کوشش کی گئی تھی کہ جبری گمشدگی کو ایک سنگین جرم قرار دیا جائے، لیکن تاحال یہ مسئلہ ابھی تک حل نہ ہو سکا ہے۔ You think has done something against the state, if they have committed a crime, you arrest them, you charge them, you bring them before the courts, and you also have military courts now. So it's not like, you know, your hands are tied or you don't have strong enough laws. You have very strong laws. And we all know that the whole history of enforced disappearances basically was a culture that grew out of Nazi Germany. پاکستان کی ملت جعفریہ گزشتہ 10 سالوں سے جبری گمشدگی کا شکار ہے۔ اس سلسلے میں مختلف ادوار میں اپنے حقوق کے لیے مختلف تحریکیں ملت جعفریہ کے اداروں، تنظیموں اور علماء کی جانب سے چلائی گئیں، لیکن جبری گمشدگی کا مسئلہ ابھی بھی برقرار ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ملک بھر سے 30 سے زائد علماء کرام، جوان اور سیاسی و سماجی رہنما سادہ لباس اہلکاروں کے ہاتھوں گمشدہ کر دیے گئے ہیں، جن کے گھر والے ان کی راہ تکتے تکتے تھک گئے ہیں، جبکہ کچھ والدین اپنے پیاروں کی راہ تکتے تکتے اس دنیا کو خیر بات کہہ چکے ہیں۔ جبری گمشدگی کے خلاف گزشتہ سال صدر پاکستان کے گھر کے باہر بھی ایک طویل دھرنا دیا گیا تھا، جس کے بعد کئی جوان واپس آئے اور یہ احتجاج آج بھی مسلسل جاری ہے۔ کچھ پولیس کی وردی میں تھے، کچھ سادے کپڑوں میں تھے، کچھ رینجرز کی وردی میں تھے۔ شیعہ مسنگ پرسنز کمیٹی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ آخری بندے کی بازیابی تک یہ تحریک چلائی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ 26 جولائی کو ملک بھر میں شیعہ مسنگ پرسنز کی بازیابی کے لیے احتجاج پلان کیے گئے ہیں، جس کے تحت ملک بھر میں 25 سے زائد مقامات پر احتجاجی جلسے، مظاہرے اور جلوس برآمد کیے جائیں گے۔ یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے جسے ہم استعمال کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اس وقت ملک بھر سے تقریباً 30 کے قریب شیعہ افراد، علماء، جوان، سماجی کارکن لاپتہ ہیں، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ سندھ سے لاپتہ ہونے والے شیعہ جوانوں، علماء اور سماجی کارکنوں کی تعداد 12 ہے۔ گلگت بلتستان سے 1 لاپتہ ہے، پنجاب سے 2 لاپتہ ہیں، KPK سے 4 افراد لاپتہ ہیں، جبکہ پارا چنار سے اس وقت 5 افراد لاپتہ ہیں، جن کی بازیابی کے لیے یہ تحریک چلائی جا رہی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی کے ادارے ملت جعفریہ کے باقی گمشدہ افراد جن کی بازیابی کے لیے تحریک چلائی جا رہی ہے کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ملت جعفریہ ایک پرامن اور محب وطن قوم ہے جو ہمیشہ ملک خداداد پاکستان کی سربلندی کا باعث بنی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس ملت کے ساتھ تعاون کیا جائے گا۔